السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ تاج محل میں گنگا جل چڑھانے کے بعد محکمہ آثار قدیمہ کی سختی، پانی کی بوتل لے کر جانے پر پابندی۔ ملازمت کے بدلے زمین گھوٹالہ معاملے میں ای ڈی نے لالو اور تیجسوی یادو کے خلاف ضمنی فرد جرم داخل کیا۔ عام آدمی پارٹی نے مہاراشٹر میں بھی اسمبلی انتخابات لڑنے کا کیا اعلان، ممبئی کی 36 اسمبلی سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا ارادہ۔ کسانوں کے مسائل حل نہ ہونے پر بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اپوزیشن۔ بی جے پی مسلم بھائیوں کے حقوق چھیننا چاہتی ہے، ہم احتجاج کریں گے، وقف ایکٹ ترمیمی بل پر اکھلیش یادو کا موقع۔ ممبئی کے کالج میں حجاب پر پابندی کا معاملہ پہنچا سپریم کورٹ، چیف جسٹس نے کہا جلد ہی ملے گی تاریخ۔ خالدہ ضیاء سمیت گرفتار تمام احتجاجی طلباء کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ تاج محل میں حال ہی میں ہندوتوادی لوگوں کی جانب سے گنگا جل چڑھانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس کے بعد محکمہ آثار قدیمہ نے فیصلہ لیتے ہوئے اس سیاحتی مقام پر پانی کی بوتل لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں ایک ہندو تنظیم کی جانب سے تاج محل میں گنگا جل چڑھانے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کے الزام میں 2 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، جبکہ خاتون نے تاج محل پر زعفرانی پرچم بھی لہرایا تھا۔ خاتون نے مقبرے کی مرکزی جگہ کے قریب پہنچ کر زعفرانی رنگ کا کپڑا لہرایا تھا، اس کے بعد سیکورٹی اہلکار نے اسے بھی پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ای ڈی نے ملازمت کے بدلے زمین گھوٹالہ معاملے میں سابق وزیر ریل لالو پرساد یادو، ان کے بیٹے تیجسوی یادو اور 8 دیگر ملزمین کے خلاف منگل کو ایک ضمنی فرد جرم داخل کیا ہے۔ ضمنی فرد جرم اسپیشل جج وشال گوگنے کے سامنے داخل کیا گیا، جنہوں نے معاملے پر آئندہ سماعت کے لیے 13 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ جانچ ایجنسی کے مطابق یہ معاملہ 2004 سے 2009 کے درمیان کا ہے، جب لالو پرساد یادو وزیر ریل تھے اور مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ریلوے کے مغربی وسطی زون میں گروپ ڈی میں تقرریاں ہوئی تھی۔ الزام ہے کہ ریلوے میں بھرتی ہونے والے لوگوں نے ملازمت کے بدلے آر جے ڈی چیف کے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کو بطور تحفہ زمین دی تھی۔ عام آدمی پارٹی اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، کیونکہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سمیت کئی سرکردہ لیڈران جیل میں بند ہیں۔ اس کے باوجود عام آدمی پارٹی کے دیگر لیڈران کسی بھی حال میں پارٹی کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مہاراشٹر میں رواں سال ہونے والے اسمبلی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی ممبئی صدر پریتی شرما نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ممبئی میں پارٹی 36 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی۔ اس سلسلے میں پارٹی کارکنان نے تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی مہاراشٹر میں انڈیا الائنس میں رہ کر انتخاب لڑے گی یا تنہا، اس سلسلے میں ابھی تک کے کوئی رخ صاف نہیں کیا گیا۔ پریتی شرما کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی انڈیا الائنس کا ایک مضبوط حصہ ہے، حالانکہ انڈیا الائنس لوک سبھا انتخابات کے لیے بنا تھا اور اس میں بھی ہماری جیت ہوئی تھی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات ایک الگ موضوع ہے، یہ مقامی ایشوز پر لڑا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مہاراشٹر کو فلاحی حکومت کی ضرورت ہے، اس لیے آپ مہاراشٹر میں انتخاب لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مہاراشٹر میں ہمارا ووٹ بینک بہت مضبوط ہے۔ اپوزیشن نے پیر کو کہا ہے کہ مودی حکومت نے پچھلے 10 برسوں میں جو کچھ کیا ہے اس کی فہرست اس سے بڑی ہے جو کام نہیں کیے گئے ہیں، اور اگر حکومت کسانوں کے مسائل کا حقیقی حل فراہم نہیں کرتی ہے تو پھر اگلے انتخابات میں ان کو شکست یقینی ہے۔ حیوانات، ماہی پروری اور ڈیری کی وزارت کی گرانٹ کے مطالبات پر لوک سبھا میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کی سیانی گھوش نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے 2014 میں اقتدار میں آتے ہی کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت نعرہ لگایا گیا تھا کہ مودی ہے تو ممکن ہے، لیکن 10 سال بعد کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کے بجائے لاگت کئی گنا بڑھ گئی ہے اور کسان مایوس ہو کر یہ مان گئے ہیں کہ مودی ہے تو ناممکن ہے۔ اکھلیش یادو نے بی جے پی پر مسلمانوں کے حقوق چھیننے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں آیا جب مرکزی حکومت نے وقف بورڈ کو چلانے والے 1995 کے قانون میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وقف کے کام میں شفافیت اور زیادہ ذمہ داری اور شفافیت لانے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان اداروں میں خواتین کی شرکت کو بھی یقینی بنائے گا۔ اس ترمیم کے تحت وقف بورڈ کو اپنی جائیداد کا اندراج ضلع کلکٹر کے پاس کرانا ہوگا تاکہ اس کی اصل قیمت کا تعین کیا جا سکے۔ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ وہ اس ترمیم کے خلاف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بی جے پی کا کام صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے اور وہ صرف مسلمان بھائیوں کے حقوق چھیننا چاہتی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया गया है जिसमें कैंपस में बुर्का हिजाब या नकाब पहनने पर चैम्बर कॉलेज की जानिब से आयद पाबंदी को बरकरार रखा गया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने यकीन दिलाया कि जल्द ही मुकदमा दर्ज होगा। अदालत ने कहा है कि हाँ, हम आपको इस मामले में तारीख देंगे और इस मामले की समाअत भी की जाएगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के चंद घंटों बाद सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया और सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हालिया एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए तमाम तलबा को रिहा करने का हुक्म दिया है। सदर शहाबुद्दीन ने कहा है कि उन्होंने आर्मी चीफ और सियासी नुमाइंदों के इजलास की सदारत की जिसमें ये अहम फैसला लिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी, नए इंतखाबात कराए जाएंगे और कर्फ्यू जल्द ही उठा लिया जाएगा। बांग्लादेश में इस सियासी बहरान पर अब तक के शेख हसीना वाजिद की हिमायती इंडिया की जानिब से कोई सरकारी रद्द अमल सामने नहीं आया है। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।